لندن میں ہے, دوسرا بیٹا سعودی عرب کے بینک کا مینیجر ہے, لیکن جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹا وہاں سے کہتا ہے امی جان کیا میری بھی آنے کی ضرورت پڑے گی, یا تو رشتہ دار اکٹھا ہو کر ہی اس کو دفن کر دیں گے, کیا مجھے بھی آنا پڑے گا, مجھے تو وقت نہیں ہے, اتنا خرچ ہوگا, اتنا ٹائم لگے گا. حسین پور کے مسلمانوں اپنی آخرت کے لیے, اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہو جاؤ. رب کعبہ کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے, اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کے لیے فنا ہے. اے آدم کی اولاد, آدم کی نسل میں پیدا ہونے والوں, میرے نوجوانوں اور بچوں اور پیاروں اور تمام میری ماں اور بہنوں, ذرا توجہ, اپنے بچوں سے ذرا محفوظ ہو کر ذرا سی دیر کی باتوں پر توجہ دو. ہم کتنی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہیں, اللہ نے کتنا وقت مجھے اور آپ کو دیا ہے, ذرا سا مذاکرہ کر لیا جائے. ہم اس دنیاوی زندگی کو بڑھانے کے لیے رات اور دن کوشاں ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں. گرمی کا موسم ہے, یہ سردی کا موسم ہے, یہ برسات کا موسم ہے, ہر موسم میں اور آپ اپنے مکان کو بنانے میں لگے ہیں. اجالے کا فکر ہے, گرمی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد, بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تعالى في مقام الآخر, كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تعالى, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم, الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي في مقام الآخر, أنا خاتم النبيين وأنا بعثت معلما. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اسٹیج پر رونق افروز علماء دین, معزز بزرگوں, میرے نوجوان دینی بھائیوں, پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں, آپ کے مدرسے کا سالانہ اجلاس عام صبح سے اب تک چل کر اپنے آخری لمحات کو طے کر رہا ہے. بیانات آپ حضرات کے سامنے بہت مفصل آ چکے ہیں, اور ابھی دعا تک کچھ نصیحتیں, کچھ باتیں انشاءاللہ العزیز اور آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ پروردگار مجھ کو بھی کچھ بات صحیح کہنے کی, اور ہم سب کو اللہ پاک تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. مدرسے کے روح رواں قاری محمد شاہد صاحب و حاجی محمد تحسین صاحب اور مدرسے کا تمام اسٹاف, پڑھانے والے یا کمیٹی والے بڑی مبارکبادی کے لائق ہیں کہ ان حضرات نے 1 سال کے اندر ہی مدرسے کے کچھ نقشے کو بدل دیا ہے. تعمیری اعتبار سے بھی بڑھایا, تعلیمی اعتبار سے بھی بڑھایا. اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائے, اور آپ کے مدرسے کو اللہ پاک نظر بد سے محفوظ فرمائے. بہرحال میرے مسلمانوں, میرے نوجوان بھائیوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں, تقریر کرنا حضرات علماء کا کام ہے, ہمارے بڑوں کا کام ہے. کچھ درد دل لے کر میرٹھ کی سرزمین سے آپ کے بیچ آیا ہوں. کچھ لب کشائی کا موقع مدرسے والوں نے دیا ہے, آپ حضرات کی محبت. 2 سال پہلے تقریباً آپ سے ایک مرتبہ اور ملاقات کا شرف حاصل ہوا تھا.
آپ کی سماعتیں الحمدللہ بڑی اچھی ہیں، لیکن ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، کتنے دن کے لیے بھیجا ہے، کتنے مہینوں کے لیے بھیجا ہے، کتنے سالوں کے لیے بھیجا ہے، کتنے سورج میرے اور آپ کے سامنے نکلنے ہیں، کتنے چاند میرے اور آپ کے سامنے نکلنے ہیں، اور کتنے حالات میرے اور آپ کے سامنے آنے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے پردے میں رکھی ہیں۔ کون انسان کب تک دنیا میں رہنا ہے، کسی انسان کو اللہ نے بتا کر کے نہیں بھیجا۔ کتنے موسموں کو اپنے اوپر وہ گزارے گا، اللہ نے کسی کو بتا کر نہیں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر سی زندگی میں مجھے اور آپ کو دنیا میں اتارا ہے۔ کوئی زیادہ ہی عمر پالے تو 100 کے قریب پہنچ جاتا ہے، ورنہ اس امت کی عمر زیادہ تر 60 سے لے کر 80 85 90 تک مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی میں بچپنا بھی ہوتا ہے، اسی میں لڑک بازی کی عمر بھی ہوتی ہے، اسی میں جوانی بھی آ جاتی ہے، اسی میں وہ اکڑنے کے دن بھی آ جاتے ہیں، اسی میں وہ گستاخی کرنے کے دن بھی آ جاتے ہیں، اسی میں وہ جوانی کے ایام بھی گزر جاتے ہیں، اور اسی میں وہ بڑھاپا بھی آ جاتا ہے، اور اسی میں موت کا گھونٹ پی کر ہم دنیا سے جاتے ہوئے ہوتے ہیں۔ اے ایمان والے میرے بھائیوں اور نوجوانوں، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے، اور ہمارے عقیدے میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز کو اللہ نے فنا کرنا لکھا ہے۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ باقی رہنے والی ذات میرے اللہ کی ہے جو تمام کی تمام زمانوں سے موجود ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کے لیے فنا ہے۔ اے آدم کی اولاد، آدم کی نسل میں پیدا ہونے والوں، میرے نوجوانوں اور بچوں اور پیاروں، اور تمام میری ماں اور بہنوں، ذرا توجہ، اپنے بچوں سے ذرا محفوظ ہو کر ذرا سی دیر کی باتوں پر توجہ دو۔ ہم کتنی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے کتنا وقت مجھے اور آپ کو دیا ہے، ذرا سا مذاکرہ کر لیا جائے۔ ہم اس دنیاوی زندگی کو بنانے کے لیے رات اور دن کوشاں ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے، یہ سردی کا موسم ہے، یہ برسات کا موسم ہے، ہر موسم میں اور آپ اپنے مکان کو بنانے میں لگے ہیں۔ اجالے کا فکر ہے، گرمی کے موسم میں گرمی کو دور کرنے کے لیے فکر مند ہے، سردی کے موسم میں سردی کو ختم کرنے کے لیے فکر مند ہے۔ سارے موسموں سے مقابلہ کرنے کے لیے میں نے اور آپ نے کوششیں کی ہیں۔ کاروبار چل رہے ہیں، دکانیں چل رہی ہیں، کھیتیاں ہو رہی ہیں۔ اگر کچھ نہیں ہو رہا تو اگر کچھ نہیں ہو رہا، ملک الموت آ کر کے جب کہے گا تیرا وقت مکمل ہو گیا، دنیا سے تیرا خاتمہ ہو گیا، اب تیرا وقت دنیا سے جانے کا ہے، قبر میں جا کے کیا ہونا ہے، منکر نکیر کے سوال کیا ہے، ان کے جواب کیا ہے، آخرت کی منزلوں کو کیسے پار کرنا ہے، وہ کیسے میدان محشر ہے۔ ارے قرآن تو کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ چاہے امیر ہو، وہ چاہے غریب ہو، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ آقا ہو، ہر کو موت آنی ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن وہ بھی آنا ہے کہ ملک الموت کو بھی موت آنی ہے، پھر بچنا کون ہے؟ مجھے اور آپ کو بھی دنیا سے جانا کہ نہیں جانا؟ تو جانے سے پہلے ہمیں یہ فکر مند ہونا چاہیے، جس مکان کو بنا کر ہم جس مکان میں اپنی فیملی کو منتقل کرنا چاہتے ہیں، ابھی کرائے کے مکان میں ہماری فیملی ہو یا دوسرے مکان میں فیملی ہو، ہم دنیاوی طور پر اپنا مکان بنا رہے ہوں، جب تک اس میں آپ اپنے مکمل انتظامات نہیں کر لیتے، پانی کا انتظام نہیں کرتے، لائٹ کا انتظام نہیں کرتے، سونے کا انتظام نہیں کرتے، کھانے پکانے کا انتظام نہیں کرتے، جب تک ہم اپنے بیوی بچوں کو نئے مکان میں منتقل نہیں کرتے، پھر یہ کون سا ظلم ہے، یہ کون سی غفلت کی چادر ہے کہ قبر سب کے سامنے ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس دنیاوی کرایہ دار مکان سے اور اس مسافر خانے سے اور اس مہمان خانے سے نہ جانے کب قدم اٹھانا پڑ جائے اور آخرت کی منزلوں میں ہمیں جانا پڑ جائے۔ تو کیا کسی کو معلوم ہے اس کی کیا تیاری ہے؟ مسلمانوں، آج اپنے خون پسینے کی کمائی کو ہم نے اپنے ان بچوں پر تو خرچ کیا ہے،
کہ جو اسکول کالجوں میں پڑھنے والے، بڑی ڈگری حاصل کرنے والے، وہ وکیل اور جج بننے والے، میں ان کا مخالف نہیں کہ آپ وکیل کیوں بنا رہے، آپ جج کیوں بنا رہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی تو دیکھیے۔ اتنی سی عمر میں میری آنکھوں نے دیکھا ہے کئی سو گاڑیوں کا مالک ہوتا ہے، کئی سو مکان اس کے بازار میں اور شہر میں کرایوں پر چل رہے ہوتے، نہ جانے کتنے پلاٹ ہیں، نہ جانے کتنی فیکٹریاں ہیں۔ ایک بیٹا لندن میں ہے، دوسرا بیٹا سعودی عرب کے بینک کا مینیجر ہے، لیکن جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹا وہاں سے کہتا ہے امی جان کیا میری بھی آنے کی ضرورت پڑے گی، یا دو رشتہ دار اکٹھا ہو کر ہی اس کو دفن کر دیں گے، کیا مجھے بھی آنا پڑے گا، مجھے تو وقت نہیں ہے، اتنا خرچ ہوگا، اتنا ٹائم لگے گا۔ حسین پور کے مسلمانوں اپنی آخرت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہو جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم، تمہارے انتقال کے وقت اگر سانس میں دشواری ہو رہی ہوگی تو اسکول کالج کا بچہ یاسین نہیں پڑھ سکتا، یہ مدرسے کا بچہ ہی ہوگا، یہ قاری شاہد کی درسگاہ کا طالب علم ہوگا، یہاں کے پڑھانے والوں کی درسگاہ ہوگا۔ ایک طالب علم ہوگا جو تمہارے میرے سرہانے کھڑے ہو کر اللہ سے کہے گا میرے رب یہ میرا باپ ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میری والدہ ہے، اس کا سانس نکلنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، نہ جانے موت کے وقت کی پیاس میں مبتلا ہے، نہ جانے گھبراہٹ میں مبتلا ہے۔ یاسین پڑھنی شروع کرے گا، میرا اللہ کہے گا جو میرے کلام کو اتنی مہربانی کے ساتھ پڑھے، جو مجھے اتنی عمدہ آواز سے پکارے، جو مجھے یاسین کہہ کر کے والقرآن الحکیم کہہ کر میرے قرآن کو پڑھے، میں یہ نہیں چاہتا، میری رحمت گوارا نہیں کر سکتی کہ اب اس مرنے والے کے دم کو گھوٹ دیا جائے، بلکہ آسانی سے اس کی روح کو نکال دیا جائے۔ مجھے اور آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے مسلمانوں، کیا تیاری ہے ہماری آخرت کے لیے؟ کون سے سائے کی تلاش میں ہو؟ دنیا میں کوئی مکان بغیر چھت کا ہو تم نہیں رہ سکتے، لیکن حدیث میں آیا ہے ایک دن ساری چھتوں کا خاتمہ ہونا ہے، سارے درختوں کا خاتمہ ہونا ہے، ایک عمارت ایک بلڈنگ نہیں رہے گی، ہر چیز کو فنا ہوگی، زمین کا میدان ہوگا اور آدم کی پوری نسل کھڑی ہوگی۔ ایک سال دو سال نہیں، برابر کئی سو سال تک یہ پوری انسانیت تھڑک رہی ہوگی، تڑپ رہی ہوگی۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ سورج جو آج لاکھوں کروڑوں میل اور کلومیٹر کی دوری پر ہے، یہ کتنا ستاتا ہے۔ اگر گرمی کا موسم ہو، ایک آدمی بغیر سائے کے سورج کے سامنے نہیں ٹک سکتا، وہ جلا بھون کر کے رکھ دے گا، وہ اپنی تپش سے مار ڈالے گا، وہ اپنی گرمی سے اس کو ہلاک کر دے گا۔ لیکن یہ سورج غور تو کرو، دنیاوی مکان کی طرح جب بالکل سر پر آ کر کے کھڑا ہوگا، سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، اور حضرت سلمان فارسی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اس سورج کے اندر اور بھی زیادہ طاقت ہوگی، دنیاوی اعتبار سے سورج نہیں ہوگا، اور بھی زیادہ طاقت ہوگی۔ میرے اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ساری انسانیت زمین پر کھڑی ہوگی، جتنا جو گنہگار ہوگا اپنے ہی پسینے میں سورج کی گرمی کی وجہ سے ڈوب رہا ہوگا۔ ایک آدمی وہ ہوگا جو اپنے پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبے گا، ایک آدمی وہ ہوگا جو اپنے ہی پسینوں میں گھٹنوں تک ڈوبے گا، ایک آدمی وہ ہوگا جس کا پسینہ ناف تک آ رہا ہوگا، ایک آدمی وہ ہوگا کہ جس کا پسینہ کاندھوں تک آئے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک آدمی وہ ہوگا کہ جس کا پسینہ منہ میں لگام کی طرح کھچ رہا ہوگا۔ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی آسمان ہوگا، نہ کوئی چھت ہوگی۔ اگر سایہ ہوگا وہ عرش عظیم کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا مسلمانوں، اور وہاں دھکا مکی مارنے سے وہ سایہ حاصل نہیں ہوگا۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ طاقت والے بے طاقت والوں کو دھکیل دیں گے، مالدار غریبوں کو پیچھے دھکا دے کر کے سرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے، وہاں یہ نہیں ہوگا۔ وہاں اعمال کے اعتبار سے، اللہ کی رضا کے اعتبار سے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اعتبار سے، اللہ کے لیے جو دنیاوی زندگی
زندگی میں قربانی دی ہوگی، اس کے نتیجے میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یہ ساری انسانیت تڑپتی تڑپتی کئی سو سال جب گزار دے گی، امت تڑپ رہی ہوگی، پسینوں میں ڈوب رہی ہوگی، ساری قوم اکھٹا ہو کر کے حضرت آدم کی خدمت میں پہنچ جائے گی اور کہے گی کہ ابا جان قدمنا علیہم، ہمارے ساتھ ذرا آگے چلیے، اللہ کے حضور چلیے، اللہ کے سامنے چلیے اور ذرا سی درخواست کر دیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ یہ پسینے کا عذاب ہی اتنا سخت نظر آ رہا ہوگا کہ لوگوں کی زبان پر ہی آ رہا ہوگا، ارے جنت مقدر ہے تو جنت ملے، جہنم مقدر ہے تو ہمیں جہنم میں ہی ڈال دیا جائے، لیکن اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ ابھی انہیں یہ معلوم نہیں ہے جہنم کے عذاب کے مقابلے میں یہ عذاب کچھ بھی تو نہیں ہے، یہ عذاب تو نہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضرت آدم کے پاس جب ساری قوم اکھٹا ہو کر جائے گی، آج احکم الحاکمین غضب میں ہیں، آج احکم الحاکمین غیظ و غضب کی حالت میں ہیں، ساری قوم اکھٹی ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کون ہے آدم جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تاج نبوت سب سے پہلے اگر کسی نے پہنا وہ آدم علیہ السلام ہے، جنت کے خزانچی رہ چکے حضرت آدم علیہ السلام قوم سے کہیں گے ہمت نہیں ہوتی، آج اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، مجھے جنت میں جانے کا موقع دیا گیا تھا اور میں جنت میں رہا تھا، اللہ نے ایک قانون لاگو کیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، میں اس سے رک نہ سکا، مجھ سے بھول ہو گئی، میں اس درخت کے قریب چلا گیا، میں نے وہ کھا لیا، جس غلطی اور چوک کی بنا پر مجھے 300 سال برابر دنیا کی زمین پر رونا پڑا۔ کتنے سال؟ ہم کتنے دن رو لیے اللہ کے حضور؟ 300 سال برابر۔ حضرات علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک کی انسانیت کے رونے کے آنسوؤں کے اگر 10 حصے کر دیے جائیں، میں اپنے ان اکابر کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ 10 حصوں میں اگر ساری دنیا کے آنسوؤں کو بانٹ دیا جائے تو 9 حصے کے آنسو اکیلے حضرت آدم علیہ السلام کے ہوں گے اور ایک حصے میں ساری امتوں کے آنسو ہوں گے، سارے نبیوں کے آنسو ہوں گے۔ اتنا لمبا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس زمین پر رو کر کے گزارا ہے۔ کون سی غلطی؟ ایک بھول کی وجہ سے آپ کے گالوں پر پانی کے نشان بن گئے، نالیاں بن گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین پر آپ کو معاف کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، معاف بھی کر دیا لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آدم ہم نے تمہیں اس چیز سے روکا تھا، تم اس چیز سے نہیں رکے، کہیں میں اس پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ اشارے ہوتے چلیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو کہ جب کچھ لوگوں کی نگاہیں گناہوں کے سبب زمین کی طرف جھک رہی ہوں گی، وہ اوپر کو نظر نہیں اٹھا سکیں گے۔ مسلمانوں، ہم نے اور آپ نے کتنی بڑی غلطیاں کر لی ہیں۔ ہم اپنی اولاد کی طرف سے غافل ہیں، ہم اپنی عبادت گاہوں کی طرف سے غافل ہیں۔ آج ہم اپنے مدرسوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دینی تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کے قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں کہیں پیسہ خرچ کرنے میں زور پڑتا ہے، وہ رب کی رضا کے لیے خرچ کرنے میں زور پڑتا ہے۔ اگر نیند کی قربانی اللہ کے لیے دی جا رہی ہو تو شیطان کہتا ہے تو اپنی نیند کو برباد نہ کر، جا کر کے سو جا۔ لیکن اگر کہیں محلے میں ڈھول بج رہا ہو، ڈیجا بج رہا اور ناچنے والی ناچ رہی اور ناچنے والے ناچ رہے ہو، تو اب کیا اس کے اشتہار لگائے جاتے ہیں؟ کیا اس کا اناؤنس ہوتا ہے کہ فلاں دن ڈی جے بجے گا؟ نہیں، بلکہ شیطان ہمارے گھروں پر دستک دے کے ہمیں اکٹھا کر لیتا ہے۔ ہمارے نوجوان اس گانا بجانا اور ڈی جے کو دیکھنے میں اور اس کی لذتوں کو حاصل کرنے میں پوری رات کھڑے رہیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پتہ یہ چلا کہ دین کے اعتبار سے ہم بڑے پیچھے ہو گئے اور دنیاوی انتظام میں ہم بڑی سوچ پیدا کر رہے ہیں۔ آج وہی بیٹا، یہ کارگزاریاں ہیں، کئی سو گاڑیاں اور کئی سو مکانوں کے مالک جب انتقال کیا، میں علاقہ نہیں بتاؤں گا،
ایک بڑے عالم نے یہ بات بتائی ہے کہ تبلیغی نظام سے تعلق رکھنے والا 40 سال برابر تبلیغی زندگی گزارنے والا جب اس کا انتقال ہوا تو بیٹے کو یہ بھی خبر نہیں کہ ابا کے انتقال پر مجھے کرنا کیا ہے، کیونکہ اسکول کالجوں کی تعلیم اس نے اپنے بیٹوں کو دلائی تھی، مدرسے کی تعلیم سے ناشنا تھا۔ رب کعبہ کی قسم جب باپ کا جنازہ رکھا گیا تو بیٹا نماز کی صف میں نہیں تھا، بیٹا ان لوگوں میں کھڑا تھا کہ جو لوگ پیچھے کھڑے تھے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اے میرے بھائی تیرے ابا کا جنازہ ہے، کم از کم جنازے کی نماز میں تو کھڑا ہو جاتا۔ حالانکہ حق تو یہ ہے کہ اولاد کو اس لائق کر دو کہ وہ تمہارا جنازہ پڑھا دیں، اولاد کو اس لائق بناؤ کہ وہ تمہاری جنازے کی نماز پڑھائیں۔ شریعت نے حق دیا ہے، کتنی بھی بڑی مسجد ہو، اگر وارثوں میں سے کوئی جنازے کی نماز پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو تو پہلے اہل و عیال کو حق ہے کہ وہ اپنے ابا کی، امی کی، بہن کی اور بھائی کے جنازے کی نماز پڑھائیں۔ لیکن اس بوٹے بیٹے کا جواب مجھے اور آپ کو حیران کرتا ہے، جس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر دنیاوی ڈگری اس کے قبضے میں دے کر ساری بنگلے کوٹھیوں کی چابیاں مرنے کے بعد جس کے ہاتھ میں جانی ہے، وہ بیٹا کہتا ہے نماز تو پڑھ لیتا لیکن آج میں بدن کے اعتبار سے ہی پاک نہیں ہوں۔ ایسی اولاد تمہیں بخشوائے گی؟ خدا کی قسم جس اولاد کے لیے حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہ کر کے ہم محل کھڑے کر رہے ہیں اور جن کو بڑی بڑی دکانیں کھلوا کر اور ان کو کاروبار پہ کھڑے کرنے کے لیے فکر مند ہیں، یاد رکھیے وہ دن آئے گا، وہ میدان محشر ہوگا، سب کی زبان پر ربی نفسی نفسی ہوگا، ایک ہی ذات ہوگی کہ جس کی زبان پر نفسی نہیں بلکہ ربی امتی ہوگا، اور وہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے گھر میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، جن مہمانوں کی برکت سے میں اور آپ یہاں جمع ہیں، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والے براہ راست نبی کے مہمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے مہمان کی نسبت دی ہے، وہ میرے مہمان ہیں۔ اصحاب صفہ سے جن کی نسبت ہے اور اس چبوترے سے، اس درسگاہ سے ان کی نسبت ہے، دار ارقم سے ان کی نسبت ہے، آج انہی اللہ کے نبی کے مہمانوں کے خاطر تو میں اور آپ جمع ہیں۔ اس لیے مسلمانوں دنیاوی حالات کو سمجھو، اپنی زندگی کو سامنے رکھو، ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے، ایک دن ان مکانوں سے میری اور آپ کی چرپائی اٹھنی ہے اور ہمیں قبرستان میں جانا ہے۔ ہم نے اپنے بعد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ایک بھی حافظ قرآن اگر نسل میں پیدا ہو گیا اور اگر اپنی اولاد اللہ نے نہ دی، کسی حافظ کے پیچھے کوئی محنت لگ گئی اور کسی حافظ کے سر پر محبت کے ساتھ ہاتھ رکھ لیا، رب کعبہ کی قسم میرے علماء کہتے ہیں وہ حافظ قرآن جب جنت کے دروازے پر ہوگا اللہ کہے گا اے میرے قرآن کے حافظ تیرے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ اس کی نظر ان احسان کرنے والوں پر پڑے گی، حسین پور والوں پر پڑھے گی اور کہے گا کہ میرے اللہ میرے حافظ ہونے میں میرے اکیلے کی محنت نہیں ہے، میرے حافظ ہونے میں میں اکیلا نہیں ہوں، میرے حافظ ہونے میں میرے والدین بھی ہیں، میرے گاؤں کے محلے والے بھی ہیں، ہمارے تعاون کرنے والے بھی ہیں، مجھے محبت سے دیکھنے والے بھی ہیں اور محبت کے ساتھ میرے سر پر ہاتھ رکھنے والے بھی ہیں۔ اللہ فرمائے گا پھر تو چاہتا کیا ہے؟ کیونکہ حافظ قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی، وہ حافظ قرآن میرے اور تمہارے بارے میں پلہ پھلا کر کے کھڑا ہوگا۔ مسلمانوں جو آج ہمیں معمولی سے نظر آتے ہیں، ان حافظ و قاریوں کی جو ویلو اور اہمیت ہمارے دلوں میں ہے اس کو سامنے رکھ کر کے ہم دیکھیں کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سپر پاور بنا کر کے کھڑا کہے گا اور ان کو یہ حق دے گا، اے میرے بندے، اے میرے قرآن کو سینے میں رکھنے والے، شرط یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے اور تم اس سے کہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا محسن ہے، یہ میرے سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اعلان ہوگا میں اپنے اس بندے کی سفارش پر نہ جانے کتنے گنہگاروں کو جنت دلا دوں گا۔ تو یہ حافظ قرآن براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ہم ان کی روحانی اولاد ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو ذرا سا آنکھوں سے پردہ ہٹا لو، ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے، قبر کی تیاری کر لو، آخرت کے میدان کی تیاری کر لو، جو سایہ اعمال سے ملنے والا ہے اس سائے کے لیے فکر مند ہو جاؤ، عرش عظیم کے سائے کے علاوہ کسی کو سایہ نہیں ملے۔ اس سائے کو کون کون حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔
ایک کا بھی ہاتھ نیچے رہ گیا نا، فرشتے دیکھ رہے ہیں، چاہے ہمیں ندی کراؤ، سارے چاہتے ہو۔ اس امت کے اوپر تو اللہ ویسے ہی مہربان ہے دوسری امتوں کے مقابلے میں، کیونکہ ان کو قرآن ملا ہے اور اسی کے اوپر نبوت کا خاتمہ ہوا ہے۔ قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، اب قیامت تک کوئی نیا کلام آنے والا نہیں، اسی قرآن کے ساتھ اور اسی نبوت اور امت کے ساتھ اس دنیا کا خاتمہ ہونا ہے۔ کوئی نیا نبی نہیں آنے والا، کوئی نیا پیغام آسمان سے اب نہیں آنے والا، اس لیے محافظ بن کر کے کھڑے ہو جاؤ، سدا دنیا میں نہیں رہنا۔ اللہ کو جب موت دینی ہوتی ہے تو ٹھوکر لگتی ہے اور موت آ جاتی ہے، اور جب اللہ کو بچانا ہوتا ہے تو مکان کی چھت بھی گر جاتی ہے، اس کے نیچے سے بھی اللہ تبارک و تعالی صحیح سالم نکال کر دنیا والوں کو دکھاتا ہے کہ مارنے والے بھی کون ہیں؟ جلدی بولو، مارنے والے کون ہیں؟ اللہ ہی ہیں۔ اور زندگی دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہی ہیں۔ روزی دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہی ہیں۔ اور چھیننے والے کون ہیں؟ دینے والا بھی اللہ ہی اور لینے والا بھی اللہ ہی۔ موت و حیات کا مالک بھی وہی، روزی کا مالک بھی وہی۔ تو پھر کتنا بیوقوف انسان ہے وہ جو چوری کر کے کھائے۔ ارے وہ چوری نہ کرے تو کیا اللہ حلال کا نہیں کھلائے گا؟ کوئی بے ایمانی نہ کرے تو کیا اللہ ایمانداری سے نہیں کھلائے گا؟ اللہ کے راستے میں جو حق کے ساتھ اللہ اس مال کو خرچ کرے، اللہ اپنے وعدے کے مطابق اس مال کو نہیں بڑھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے سچے اور پکے ہیں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، مایوس ہونے کی قطعاً حالات سے ضرورت نہیں ہے۔ دل کھول کر کے رہو، نماز سے جڑو، عبادت سے جڑو، اللہ کی رضا کی تلاش میں لگو۔ اللہ سے جو راضی ہوتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، پھر دنیا میں کوئی اس کو ستانے والا نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم سمندر کے کنارے پر بیٹھے ہیں، اپنے دنیا کی حکومت کو ٹھوکر مار کر، اور سوئی ہاتھ میں ہے اور کپڑا سی رہے۔ وقت کا جو حاکم ہے، جو آپ کی سیٹ پر بیٹھ کر حکومت کر رہا ہے، اس کا وہاں سے گزر ہوا، کہنے لگا ابراہیم کتنے بڑے احمق ہو کہ ایسی بادشاہت چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہو، اب پھٹا ہوا لباس بدن پر ہے، کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم سنتے رہے اور گردن اٹھا کر کے کہا کہ آپ اپنی حکومت کے نشے میں ہو، آپ لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہو، میری حکومت جہاں تک ہے آپ کی حکومت وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ بادشاہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تو عقل مند ہے، لگتا یوں ہے کہ تو بیوقوف بھی ہے، تیرے اندر عقل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہ تجھے سبق ہی سکھا دیا جائے، تجھے ہلکی سی جھلک دکھا دی جائے، کیونکہ اللہ کے حبیب کی حدیث ہے اسمع یسمع لک، جو اللہ کی سنتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے اپنے ہاتھ میں چلنے والی سوئی کو سمندر میں پھینک دیا اور کہا کہ او حکومت کرنے والے، بلا اپنی فوج کو، اپنی طاقت کو بلا، میری سوئی کو سمندر سے تلاش کر کے تیری حکومت دے دے تو میں مان جاؤں گا کہ تیری حکومت مضبوط۔ تم بتاؤ حسین پور والو، تمہارے اندر ہے کوئی اتنا تیرنے والا جو سمندر کے اندر غوطہ لگائے اور سوئی کو تلاش کر کے لے آئے؟ بادشاہ کہنے لگا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سمندر اتنا گہرا، کوئی پتہ نہیں کتنا گہرا ہے، کہاں سے وہ سوئی ملے گی؟ حضرت ابراہیم بن ادہم نے چوٹ ماری، وہ دکھانا چاہتے تھے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کی سنتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے۔ کہا کہ قاصر ہو گئے، مجبور رہ گئے، آپ کی طاقت اس سوئی کو نہیں لا سکتی، آپ کی دنیاوی حکومت اور فوج اس سوئی کو نہیں لا سکتی۔ آپ نے آسمان کی طرف کو نگاہ اٹھائی اور کہا کہ میرے اللہ، میں نے تیرے حبیب کی حدیث پہ عمل کیا ہے، اسمع یسمع لک، میرے نبی کی حدیث سنی ہے کہ جو اللہ کی سنتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے۔ میرے اللہ، یہ دنیا کا حاکم میرے سامنے کھڑا ہے، یہ جو سوئی میں نے سمندر میں پھینکی ہے میری سوئی کو واپس کر دو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مچھلیاں آئیں، مچھلی نہیں مچھلیاں، ساری مچھلیاں سمندر کے کنارے پر آ رہی اور سب کے منہوں میں سونے کی سوئی، کائے کی سوئی؟ سونے کی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے سوئیوں کو دیکھا تو چمک مار رہی سونے کی، ان میں گولڈ نظر آ رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ میرے اللہ، سونے کو تو ٹھوکر مار کے آیا تھا، دنیاوی حکومت کو تو ٹھوکر مار کے تیرے در کا فقیر بناؤ، مجھے سونے کی سوئی نہیں، مجھے اپنی وہی سوئی چاہیے جو میں نے پھینکی ہے۔ ایک مچھلی پیچھے سے آئی اور وہی سوئی جس سوئی سے حضرت ابراہیم بن ادہم اپنے پھٹی ہوئی گدڑی کو سمندر کے کنارے پر بیٹھ کر کے سی رہے اور
جو پھینکی تھی، ایک مچھلی نے آ کر کے وہ آپ کی خدمت میں دے کر ساری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ اللہ کی جو سنتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے۔ مسلمانوں، اگر ہم صحیح معنی میں اللہ کی معرفت کو پہنچ گئے اور اللہ کی ہم سننے والے ہو گئے، رب کعبہ کی قسم ہم زمین پر بیٹھ کر اللہ سے کچھ کہیں گے، اللہ اس بات کو مان لے گا۔ لیکن ضروری کیا ہے؟ ہمیں اللہ کی سننی ہے۔ سنیں گے انشاءاللہ؟ کون کون نہیں سنے گا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ ایک آدمی نہیں سننے گا، باقی سارے سنیں گے۔ اللہ کی کون کون سنے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اس بات کا امتحان ابھی یہیں لے لیں، تھوڑا سا لے لیں۔ اللہ کی کون کون سنے گا؟ تھوڑا سا امتحان سنیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہو زور سے۔ یہاں کائے کی نسبت پر آئے ہو؟ اللہ کے قرآن کی نسبت پر آئے ہیں، نبی کے مہمانوں کی برکت سے آئے ہیں، علماء کی برکت سے آئے ہیں، علماء کی محبت میں آئے ہیں، حافظ قرآنوں کی محبت میں آئے ہیں، اپنے مدرسے کی محبت میں آئے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر کی محبت میں آئے ہیں۔ تھوڑا سا امتحان یہاں یہ ہے، اللہ کہتا ہے تم اپنے دنیا کے خرچ کے لیے اپنے خون پسینے کی کمائی کو بہا دیتے ہو، میرے لیے کون بہائے گا؟ میرے نام پر کون قربان کرے گا؟ میرے نام پر کون کھڑا ہوگا؟ میرے نام پر کون اعلان کرائے گا؟ میرے نام پر کون قربانی دے گا؟ میرے قرآن کے نام پر کون قربانی دے گا؟ جو بھی اللہ کے نام پر قربانی دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ دولت دے دے کہ میرے اللہ وہ جائز چیزیں پھر تجھ سے جتنی مانگے، کہو آمین۔ اللہ تو سننے والا بن جائے، کہو انشاءاللہ۔ بس وقت تنگ ہے، حضرات علماء تشریف فرما ہیں، ہم سب کے بڑے تشریف فرما ہیں، ان کی موجود